ہمارے ابھی 16-17 دن باقی ہیں، طائف گئے ہیں، واپس میقات سے احرام باندھ کے آ گئے، طواف وداع کے بغیر کوئی حرج نہیں۔ ایک بندے نے طواف دیہات کے 6 چکر کعبے کے لگائے اور 6 سائی کے بھول کر بہرحال حج ہو گیا، لیکن احتیاط ایک دفعہ طواف پورا دوہرا دے، کیونکہ 7 چکر کرنے تھے اس کو۔ میں حج کے بعد مدینے چلا گیا، واپس آیا، عمرہ بھی کیا، پھر طواف وداع کیا، ٹھیک ہے۔ میرے شوہر بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آج دن حجہ کو مسجد خیب میں نے جمعے کے بجائے ظہر پڑھی، ٹھیک ہے، جمعہ میں بھی 2 رکعتیں تھیں، ظہر میں بھی 2 رکعت، ویسے بھی نام میں تو جمعہ ہوتا ہے باقاعدہ، جن نے جمعہ پڑھا نیت کی ٹھیک کیا انہوں نے، جمعہ ہوتا ہے باقاعدہ مینا میں۔ جو کرنا ہے، نمازیں ہماری فوت ہو گئی ہیں، توبہ کر لیں اور ہر نماز کے بعد نفل وغیرہ چھوڑ دیں، وہی قضا پڑھتے رہیں۔ اگر مرد حضرات کو احرام کی حالت میں رات کو سوتے ہوئے احترام ہو جائے کوئی بات نہیں، غسل کر لیں، کپڑا دھو لیں۔ میرے کام بندے بندے بگڑ جاتے ہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کثرت سے پڑھا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی مبارک کی برکت سے سارے بگڑی بنا دیں گے۔ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اپنی شان سے، اپنی قدرت سے، اپنے کار سے سزا دے۔ خانہ کعبہ کے اندر جب کھڑے ہوں تو چہرہ کعبے کے بالکل طرف ہو، باہر ہوں تو طرف کافی ہوتی ہے، باقی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر مسلمان کعبے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ کہے کہ منہ طرف خانہ کعبہ کے۔ بہرحال ایک آدمی کے پاس گیا، نائی نے مجھ سے 50 ریال مانگے، ایک ہوٹل کے لڑکے نے کہا کہ 10 ریال میں کر دوں گا، اس نے حج نہیں کیا تھا، میں نے کرا دیا، ٹھیک کیا۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، حل کرنے سے پہلے اس طرح چیک کرتے ہوئے بازو کے بال کاٹ، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں۔ پہلا عمرہ اپنے نام پہ کیا، دوسرا عمرہ حضور کے نام سے کر لینا افضل ہے، ہاں بالکل افضل ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہدیہ ہوتا ہے حضور کی خدمت میں۔ مزدلفہ سے 3 بجے نماز فجر ادا کرنے سے پہلے نکل گئے مینا کی طرف۔ اگر آپ بیمار تھے، آپ مریض تھے، بوڑھی عورتیں تھیں یا ملازم تھے تو پھر وہ نکل سکتے ہیں، ورنہ جو نکلے ہیں ان پر دم ہے۔ کشمیر میں کہتی ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان مظلوموں پہ رحم فرما، یا اللہ اپنے مسلمان بے بس لوگوں کو ظالموں کے چنگل سے اور عذاب سے نجات دے۔ ہمارے ایک دوست ہیں محسن، ان کے بہنوئی فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے بال نہیں کاٹے تھے، میں نے خوشبو والا صابن جو ہے غسل کیا، اگر سارے بدن پہ آپ نے استعمال کیا تو دم پڑتی ہے۔ مدینے سے جدہ آیا، جدہ سے حج پر بھی نہ آ سکا، عید کے دن میں نے دوست سے ملنے حرم آیا بغیر احرام، ٹھیک ہے، جب حج پہ نہیں آ سکے تو نہیں آ سکے، بعد میں جدہ سے بغیر احرام کیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے 10 تاریخ کو عشاء کے بعد والد کو ویل چیئر پہ طواف زیارت کروایا، میں نے اپنا طواف کا نیت بھی کیا، دونوں کا ہو گیا الحمدللہ۔ میں نے والد کو وضو کرایا، پھر صفا ٹھیک ہو گیا، آپ کا بھی ہو گیا، ان کا بھی ہو گیا۔ بہرحال اگر وضو نہ بھی رہے صفا مروہ میں تو ہو جاتی ہے، وہم نہ کرو۔ میں نے کنکریاں جب ماری، ایک کنکری پہ مجھے شک ہوا کہ نہیں لگی تو پھر میں نے ایک اور مار دی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ میرا بیٹا ہے وہ روتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ ہم مدینہ منورہ میں جائیں گے تو ہمارے پاس صرف 8 دن، 8 دن یعنی 40 نمازیں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر اسی دوران میں آپ 40 نمازیں پوری نہ کریں، ایک دن کے لیے عمرے پہ آ جائیں، عمرہ کر لیں، مکہ آ کے مدینہ کا احرام وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ 40 نمازیں پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، فضیلت ہے۔ ہم تمتع کے لیے آئے ہیں، ہم نے دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے بھی کیا، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، حج کے بعد عمرے کر سکتے ہیں، جتنے چاہو کر سکتے ہو۔ میری قربانی جو تھی بینک کے پاس تھی، مغرب کا ٹائم دیا تھا، مزدلفہ سے جا کے کنکری ماری، اس کے بعد طواف زیارت کیا، سائی کی، مغرب کے بعد ہلکا، ٹھیک ہے، اللہ قبول کرائے، اب ان جھگڑوں میں نہ پڑو، جو ہو گیا اللہ قبول کرے۔ کیا کرو گے، بینک والے آپ کو صحیح ٹائم تو نہیں دے سکتے، انہوں نے ایک اندازہ بتایا۔ اگر والدہ نے قربانی تو کر لی لیکن بال کثرت نہیں کیے تھے کہ انہوں نے غسل کیا، اگر غسل ہے خوشبو والے صابن سے تو دم پڑ گئی،
لڑکے کو حافظ عالم بنانے کے لیے اپنے علاقے کے قریبی مدرسے والوں کے اس سے رجوع کریں، وہ زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ میاں تقاضا کرتا ہے بیوی سے کہ ہفتے میں 2 دفعہ ملے، لیکن بیوی راضی نہیں ہوتی، اس کو خرچہ ورچہ دیا کرو، راضی ہو جائے گی۔ بھوکے رنگے سے کون راضی ہوتا ہے؟ بھائی یہ مقامی مدرسے سے پوچھو کہ بچوں کو کب سے ہم کلاس میں داخل کریں۔ طواف الوداع کے بغیر ہم طائف جا سکتے ہیں، لیکن واپسی پہ احرام باندھنا ضروری ہے، کیونکہ طائف میقات ہے، عمرہ کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے دم پڑ جائے گا۔ آخری دن مینا سے آتے ہوئے ڈرائیور غلطی سے میقات سے باہر لگے، کوئی بات نہیں، وہ گاڑی مجبور ہو گئی، سڑک تبدیل ہو گئی، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کہتے جی میں آپ سے حدیث کی سند لینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ فراغت میں، جب فراغت ہو اس وقت انشاءاللہ نیچے بیٹھتا ہوں عشاء کے بعد، تو وہاں آ کر کوئی حدیث مبارک پڑھ لیں۔ بہرحال جن لوگوں نے 11 اور 12 کو دیوار سے پہلے کنکریاں ماری ہیں ان پہ دم ہے۔ اگر کوئی آدمی معذور ہے اس کی کنکریاں دوسرا مار سکتا ہے۔ میں طائف گھومنے گیا تھا، بہرحال آپ پر دم پڑ گئی ہے، آپ اس کا حل یہ ہے کہ دوبارہ طائف جا کے عمرہ کرنے سے دم نہیں دینی پڑے گی۔ حج کے بعد عمرہ جو ہے حضور پاک اور صحابہ نہیں کیا، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا، تمہارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ اور پھر وہ تو ہجرت کر چکے تھے مدینے کی، وہ ہجرت میں نقص نہیں چاہتے تھے۔ جب عمرہ ثابت ہے، حضور نے حج زندگی میں ایک کیا ہے، جو 10 حج کرتے ہیں وہ پاگل ہیں، ان کو کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ جب حج ثابت ہے 100 کرو یا 1 کرو، عمرہ ثابت ہے قرآن سے بھی حدیث سے بھی، حج کے پہلے کرو بعد میں کرو، صرف 5 دن نہیں کر سکتے، 8 9 10 11 12 13۔ بہرحال ہر ادارہ جو ہے وہ مخلوط ہے، آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور آپ پر گورنمنٹ نے خرچ کر کے آپ کو پڑھایا بھی، آپ مجبور ہیں، آپ احتیاط کریں، پردے سے رہیں اور غیر محرم لوگوں سے زیادہ میل جول نہ رکھیں۔ بس کئی باپردہ عورتیں کام کر رہی ہیں، ہسپتالوں میں بھی کام کر رہی ہیں۔ میرے بھائی کو الرجی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کلونجی جو ہے نا، حبۃ السودا، ہر بیماری کا شفا ہے، ایسے تھوڑا سا دانے روزانہ صبح و شام ہاتھ پہ لگا کے چوس لیا کریں۔ اگر سوتے ہوئے حالت احرام میں پاؤں چھپ گیا کچھ نہیں ہوتا، جدے جائیں اور جدے سے بغیر احرام کے آئے کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ جدہ میقات نہیں ہے، طائف سے لازم ہے، طائف بغیر احرام کے آئے دم ہے۔ اگر ایک آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے اور احرام کی دونوں چادریں اتار دیتا ہے کوئی حرج نہیں۔ 10 دن پہلے طواف وداع نہیں ہوتا، طواف الوداع ہوتا ہے ان یکون آخر العہد بہذا البیت، سب سے آخری کام طواف الوداع ہے، آخری دن کریں جب جانا ہے۔ صفا اور کنکریاں بغیر وضو کے ہو جاتی ہیں۔ طواف اگر کسی فوت ہو گئے کو ثواب بخشے انشاءاللہ ملے گا۔ عرفات اگر جائیں تو واپسی پہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ میں نے طواف کے بعد پہلے حتیم میں 2 رکعت پڑھی، پھر بعد میں حرم میں واجب طواف، کوئی بات نہیں، وہی حتیم میں طواف والی 2 رکعت پڑھ لیتے۔